الفاظ تو وہ تاثیر رکھتے ہیں جو دکھی دلوں پر مرہم کا کام بھی کرتے ہیں اور سخی کا چین بھی چھین سکتے ہیں۔ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو انسان کو کئی دنوں تک دکھی کر سکتے ہیں، ان کے دلوں کو چیر کے رکھ سکتے ہیں، اور کہتے ہیں نا تلوار کا وار جو ہے وہ تو اس کی علاج ہو سکتا ہے، مگر زبان کا وار بعض اوقات ایسا زخم لگاتا ہے کہ پھر برسوں علاج نہیں ہوتا۔ تو بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، اور یہاں یہ بھی سوچنا ہے کہ باقی اعضاء کے کوئی پہرے دار نہیں ہیں، زبان کے 32 پہرے دار ہیں، 32 دانتوں کے پیچھے زبان ہے، مگر جب یہ چلتی ہے تو 32 پہرے داروں کو چھوڑ کر بھی، ان کو توڑ کر بھی وہ کام کر جاتی ہے کہ بعض اوقات گھر ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ اور بڑا پیارا جملہ امیر علیہ سنت سے سنا کہ آپ کئی بار بول کر پچھتائے ہوں گے، خاموش رہ کر شاید آپ نہیں پچھتائے ہوں گے، یار میں نہ کہا ہوتا تو اچھا تھا، یہ ایسا کیوں کہہ دیا، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا، فلاں کو برا لگ گیا۔ تو اگر پہلے ہی سوچ لیا جائے کہ میں کیا بولنے جا رہا ہوں، جیسے آپ نے فرمایا ایکچولی یہی وہ چیزیں ہیں جو پہلے تو تکار ابے تبے، اور ایک وقت آتا ہے پھر بدتمیزی پر انسان اتر آتا ہے، پھر اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، اس کو لگ رہا ہوتا ہے میں نارمل بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں سلینگ ورڈز جو ہیں وہ نارملائز ہیں، ان کو لگتا ہے تو نارمل سی بات ہے، لیکن وہ کسی مہذب محفل میں بیٹھتے ہیں تو وہ ایک جملہ باقی سب کو چونکا دیتا ہے کہ یار یہ کیا بات کر دی انہوں نے۔ میں کچھ الفاظ، بہت خوبصورت تحریر ماشاءاللہ میں عطا کی گئی تو میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ بہترین الفاظ کا جو چناؤ ہے فرق کتنا زبردست ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو جملے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ٹیمپریچر کو کم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سختی سے نرمی میں بدلتے ہوئے نظر آئیں گے، ماحول کو خوشگوار بناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ناظرین ذرا غور سے سنیے گا۔ کھا لو، اس کی جگہ کھا لیجئے۔ میرا فیصلہ یہ ہے، اس کی جگہ میری رائے یہ ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، اس کی جگہ میں یہ عرض کر رہا تھا۔ مجھے تم سے کام ہے، اس کی جگہ مجھے آپ سے کام ہے۔ آپ کو یا پھر آپ کو تھوڑی سی زحمت دینی ہے۔ اندھے اگر کوئی ہے بھی تو اس کو نابینا بھی تو کہا جا سکتا ہے نا۔ بوڑھے کی جگہ بزرگ کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فلاں مر گیا، اس کی جگہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ کیوں آئے ہو کی جگہ کیسے تشریف آوری ہوئی، کیسے تشریف لائے۔ وہ بڑا بندہ مصیبت میں پڑ گیا، اس کی جگہ آزمائش آ گئی، آزمائش میں گرفتار ہو گیا۔ آپ غلط کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یا آپ غلط بول رہے ہیں، اس کی جگہ میری ناقص رائے ہے کہ یہ بات اس کی بجائے اس طرح ہے۔ آپ نے بات تو پہنچا دی نا، پہلے یہ غور کر لیں کہ ہم بات پہنچاتے ہوئے، بات کرتے ہوئے سامنے والے کو ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ سامنے والے کو اپنی بات اچھے انداز میں پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اس طرح شوگر کوٹڈ کر کے بھی تو بات کی جا سکتی ہے نا۔ اچھا آپ میری بات سمجھے نہیں ہیں، یہ بھی ایک جملہ ہے، اور لوگ نارملی کہتے ہیں تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس کی وجہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ شاید میں اپنی بات آپ کو سمجھا نہیں پایا ہوں۔ لک ایٹ دا وے، ٹرانسفر آپ کی بات پوری ہو رہی ہے لیکن کتنے اچھے پیرائے پہ ہو رہی ہے۔ تو اللہ اکبر، اگر یہ آپ کرنا شروع کر دیں گے نا اور اس پہ غور کرتے جائیں، اور الحمدللہ آج کے دور میں ہم جب دعوت اسلامی کو دیکھتے ہیں، پھر خاص طور پہ امیر اہل سنت کا الفاظ کو چناؤ دیکھتے ہیں، تو شاید وہ تو کسی ڈکشنری میں بھی نہیں ملتے۔ وہ ایسے ایسے الفاظ ہیں اور اس کی ایسی ایسی مثالیں ہیں، اور خاص طور پہ جب ادب کے مقام کے بارے میں آپ ذکر فرماتے ہیں، اور پھر تو وہ الفاظ کا وہ چناؤ ہے کہ جو بندہ کہیں سے بھی نہیں ڈھونڈ سکتا۔